ہمارے بھائی حافظ عمران صاحب نے جو قرآن شریف سنایا پڑھا، پڑھنے پڑھانے کے اندر اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو میرے مالک اپنے غیب کے خزانوں سے معاف فرما، ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر، الصوم لی وانا اجزی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے اندر ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت نے مجھے علم و عرفان کی وہ وسعت اور وہ بلندیاں عطا کر رکھی ہیں، اس کائنات کے اندر پانی کتنا ہے، کتنے قطرے ہیں دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر، ندیوں کے اندر، نالوں کے اندر، اس کا حساب میں پل بھر میں کر سکتا ہوں، اور اس کائنات کے اندر ریت اور مٹی کے ذرات کتنے ہیں، اس کا حساب میں پل بھر میں کر سکتا ہوں، اور اس کائنات کے اندر درخت کتنے ہیں، درختوں کے ساتھ پتے کتنے ہیں، ان کا حساب میں پل بھر میں کر سکتا ہوں، لیکن ایک جگہ پہنچ کر میں مضطرب اور بے قرار ہو جاتا ہوں۔ عظمتوں والے نبی نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں آپ مضطرب اور بے قرار ہو جاتے ہو، حساب و کتاب نہیں کر سکتے؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ جس بزم کے اندر جتنی دیر آپ پر درود پڑا جائے اور جتنی اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، ان کا میں حساب نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ درود پڑھیں۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کی نیک ساعت، نیک گھڑیاں گزر رہی ہیں، اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما، شعبان کے اندر برکت عطا فرما کر ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آپ کے اوپر سایہ کرنے والا ہے کہ جس کے روزے آپ کے اوپر فرض کیے گئے، اور رات کا قیام یعنی تراویح کی جو نماز ہے تمہارے لیے باعث ثواب ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت آخری آسمانوں پر آ کر اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے۔ تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو۔ اب ایمان کیا ہے کہ اللہ کو ذات اور صفات کے اندر وحدہ لا شریک ماننا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل اور مکمل یقین رکھنا۔ اب ایمان لے آیا انسان تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ کیوں فرض کیے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو پہلے امتیں گزری ہیں، ان کے اوپر بھی فرض تھے۔ کیوں فرض تھے؟
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, रमज़ान और कुरान की ख़ास निस्बत है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक ही के महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानी दुनिया से लोहे महफूज पर कुरान को नाजिल किया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान के महीने के अंदर हमने कुरान को नाजिल किया। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, इस महीने के अंदर आप देखते हैं कि कुरान का तज़किरा, कुरान की तिलावत हर गली महल्ले की मस्जिद के अंदर की जाती है, कमरों के अंदर, बैठकों के अंदर कुरान पढ़ा जाता है। इस महीने के साथ कुरान को ख़ास निस्बत है। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, अल्लाह भी फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े जो फ़र्ज़ किए हैं, कि तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डाला, कि तुम्हारे अंदर के तुम्हें भूखा और प्यासा नहीं रखना चाहते। अल्लाह तो करीम है अपने बंदों के साथ। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, अल्लाह पूछते हैं, शिकवा करते हैं कि मैं करीम रब के अलावा किस चीज़ ने तुम्हें धोखे के अंदर डाल दिया, ये दुनिया का धोखा तुम्हें लगा हुआ है। तो फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बी का जुल जलाली वल इकराम, कि ये दुनिया फना हो जाने वाली है, मिट जाने वाला जहान है। अगर किसी ज़ात के ऊपर बका है, कोई ज़ात के अंदर दवाम और इस्तिकाम है, कोई ज़ात हमेशा रहने वाली है, वह यबका वजहु रब्बी का जुल जलाली वल इकराम, बचने वाली ज़ात जिस ज़ात के ऊपर बका है वो फ़कत मेरे अल्लाह की ज़ात है। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, रमज़ानुल मुबारक की नेक घड़ियाँ, नेक शहादतें गुजर रही हैं। रहमत वाला अशरा भी गुजर गया। अभी हम बख्शिश वाले अशरे के अंदर दाखिल हो चुके हैं, मग़फ़िरत वाले अशरे के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। ये गिनती के अयाम हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये गिनती के चंद अयाम हैं, अगर इनकी कदर कर ली। बल्कि एक हदीस आती है, हदीस मिंबर के नाम पर मशहूर है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर के ऊपर जलवा अफरोज़ हुए, तो मिंबर के पहले दर्जे पर जब कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब खुतबा से फारुग हुए तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन बैठे हुए। आपने पूछा, अल्लाह के महबूब, आज एक ऐसा अमल हम आपसे देख रहे हैं, एक ऐसी बात आपसे देख रहे हैं जो आज से कबल हमने आपसे नहीं सुना, नहीं देखा। तो अल्लाह के महबूब क्या माजरा है? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आज मेरी खिदमत के अंदर जब्राइल अमीन तशरीफ़ फरमा थे। जब मैं मिंबर के पहले दर्जे पर चढ़ा तो जब्राइल अमीन ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हलाक हो जाए वो इंसान जिसने रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना अपनी ज़िंदगी के अंदर पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सके। क्या मतलब था कि इस कदर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरक़ात की तजल्लियात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरावानी करते हैं, और इस कदर रहमतें बरसती हैं। इस महीने के अंदर भी जो अल्लाह की रहमतों से लुत्फ़ अंदोज़ ना हो सका, अपनी बख्शिश ना करवा सका, तो वो हलाक हो जाए। दुआ करने वाले बल्कि बद्दुआ करने वाले नूरियों के सरदार हज़रत जब्राइल अमीन है। आमीन कहने वाले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के सरदार हैं। उस दुआ के अंदर, उस बद्दुआ की कबूलियत के अंदर कोई शक ही नहीं रह जाता। और जब दूसरे दर्जे पर कदम रखा, फरमाया कि जिसके सामने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी और इसमें ग्रामी आ जाए और आप पर दरूद ना पड़े, वो हलाक हो जाए वो शख्स। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, दुरूद शरीफ के इतने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर कबूलियत है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि दुरूद शरीफ वो इबादत है जो हर हाल में कबूल है। रिया और दिखलावे के लिए कोई अमल करेंगे वो उल्टा पकड़ का सबब बन जाएगा, लेकिन दरूद वो इबादत है अगर रिया और दिखलावे के साथ भी पढ़ेंगे तब भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पढ़ लिया, समझ लो दुआ कबूल होगी। ये हो ही नहीं सकता अल्लाह दुआ को शुरू से भी कबूल कर ले और आखिर से भी कबूल कर ले, दरमियान में रद्द हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो दुरूद शरीफ को कसरत के साथ, बिलखुसूस इस महीने के अंदर कम व पेश एक तस्बीह रोज़ाना हम सब इसका एहतमाम करने वाले बन जाए। और जब तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो जब्राइल अमीन ने कहा हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने वालदैन को बुढ़ापे के अंदर पाया या दोनों में से एक को पाया और उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश ना करवा सका। मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों, वालदैन ऐसी अल्लाह की दौलत है कि इसका नेमुल बदल नहीं है। बेलौस मोहब्बतें
اور بے لوث والدین کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے کہ ایسا فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. تو میرے محترم بھائیو بزرگوں، اس پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، کتنے خوش قسمت ہیں ہم سب کہ اس چھت کے نیچے ہم نے قرآن سنا. پورا قرآن آپ بھائیوں نے سنا، اور ہمارے بھائی حافظ عمران صاحب نے پورا قرآن آپ کے سامنے سنایا. کتنا بڑا اجر ہے، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں. الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 لفظ ہیں، 30 نیکیاں. اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیکی کا جو اجر و ثواب ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو آپ سب بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں، حافظ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے محنت کر کے، سخت محنت کر کے، ماشاءاللہ کہ میرا مزاج مختلف مساجدوں کے اندر جا کر میں نماز تراویح وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اس مہینے کے اندر جو قرآن کے ساتھ حشر ہو رہا ہے ہمارے ہاں، تو وہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. میں تو ظلم ہی کہوں گا اس کو، کہ اس قدر قرآن اتنی تیزگی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں چلتا کیا پڑھا جا رہا ہے. تو اس قرآن کو اس مہینے کے ساتھ جو نسبت ہے، اس مہینے کے اندر قرآن کو اتارا گیا، اور جتنی توہین اس مہینے کے اندر قرآن کی جاتی ہے وہ کسی اور دوسرے مہینے میں نہیں کی جاتی. تو میرے محترم بھائی بزرگوں، آج ماشاءاللہ مزہ آیا. حافظ صاحب نے ایسا قرآن پڑھا کہ لفظ با لفظ قرآن سمجھ آ رہا تھا. میں ایک مسجد میں گیا، وہاں میں نے کچھ تراویحیں پڑھی اور میں پیچھے سے ہٹ گیا. میں نے کہا باقی خود پڑھ لوں گا، لیکن یہ قرآن کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہم کو قرآن پڑھنے اور پھر قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھائی بیٹھے سب یہ نیت اور ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ قرآن کو ہم نے جتنا پڑھنا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے کہ یہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا سرداریاں بانٹتا گیا. ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ تب بن سکتا ہے کہ جب قرآن کی تعلیمات عام ہو جائے. جب تک قرآن کی تعلیمات عام نہیں ہوتی، جب میں اور آپ قرآن کو نہیں سمجھنے والے بن جاتے، تو پھر آپس کے اندر نہ سلوک، نہ اتفاق، نہ اتحاد قائم ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید کو سمجھنا، پورا اگر کوئی کہے سمجھنا مشکل، تو وہ ناممکن ہے. کہ قرآن اپنے اندر موتی رکھتا ہے، قرآن اپنے اندر سمندر کی طرح گہرا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، آخری بات کروں گا، میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں اور 70 اونٹوں کے اوپر لاد دی جائے، میں علی کہوں گا کہ میں اس کی تفسیر مکمل نہ کر سکا. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ 6 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں. نمبر 1، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا. نمبر 2، رسالت بیان ہوئی. نمبر 3، قیامت بیان ہوئی. نمبر 4، احکام بیان ہوئے. اور نمبر 5، ماننے والے. اور نمبر 6، نہ ماننے والے. پورا قرآن اس کے گرد گھومتا ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اور سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. سورہ فاتحہ، علامہ راضی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 10,000 مسائل سورہ فاتحہ سے اخذ کر کے قوم کو دے سکتا ہوں. تو لوگ ہنسے مسکرائے کہ 6-7 آیات پر مشتمل سورہ فاتحہ اور اس سے 10,000 مسائل، یہ تو ناممکن سی بات ہے. امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو علامہ صاحب نے تفسیر کبیر لکھی 10 جلدوں پر، اور پہلی جلد جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کی اور 10,000 مسائل اخذ کر کے تفسیر کبیر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، خوش قسمت ہیں ہمارے بزرگ حاجی خادم صاحب کے، جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن کے باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی. یہ حافظ قرآن کے باپ کا مقام ہے. اور حافظ قرآن کا کیا مقام ہے؟ پھر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا جنت کے درجے چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جہاں تک کہ جہاں دنیا کے اندر تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، جہاں تیرے آخری الفاظ ہوں گے وہاں تیرا مقام ہوگا. فرمایا جنت کے کتنے درجے ہیں؟ جتنے قرآن کے حروف ہیں. جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو رمضان المبارک کے چند ایام باقی ہیں ان کی قدر کرنے کے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کے اندر کوشش کریں ہماری تہجد قضا نہ ہو. اٹھتے تو ہیں روزے کے لیے، تو جب اٹھتے ہیں تو وضو کیا، کم از کم 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد کے ادا کر لیں.
اس کے ساتھ ساتھ نماز کی کوشش کریں کہ کوئی نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ رہے۔ یہ مہینہ پورے سال کی مشق کروا رہا ہے، اس مہینے کے اندر جو کچھ ہم کریں گے باقی پورا مہینہ ہمیں چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو مقصود رمضان سے، روزے سے بھوک اور پیاس نہیں ہے، کیا مقصود ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صاحب کو۔ خوش قسمتی ہے ہم سب کی کہ آپ نے قرآن کو سنا اور حافظ صاحب نے کھڑے ہو کے قرآن سنایا۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت واقدمنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مالک کائنات ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رمضان المبارک کی نیک گھڑیاں، نیک سعادتیں جا رہی ہیں میرے مالک، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ کمی پیشی رہ گئی ہو میرے مالک، اپنے رحیمی کے صدقے، اپنی کریمی کے صدقے میرے مالک ہم سب کو معاف فرما۔ ہمارے بھائی حافظ عمران صاحب نے جو قرآن شریف سنایا، پڑھا، پڑھنے پڑھانے کے اندر اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو میرے مالک اپنے غائب کے خزانوں سے معاف فرما۔ ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے بھی لوگ حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ میرے مالک سب کے درجات کو بلند فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے مالک دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوششاں ہیں میرے مالک سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما۔ میرے مالک ہم سب کو اپنے راستے میں قبول فرما۔ لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔